أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. السكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك
وقال قرينه هذا ما لدي عتيد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت
بسم الله الرحمن الرحيم إنا فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم.
أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم وإن يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وإن يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل
ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون وإذ ويريد الله أن يحق الحق ويبطل الباطل ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم
صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز.
الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين كذب موسى فأمليت للكافرين. فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي
فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده
العظيم. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. إن للمتقين مفازا حدائق
وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم
يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह आप लोग बहुत देर से सुन रहे हैं और तकरीबन क़िरात ही क़िरात सुन रहे हैं। ये बहुत ही खुशी का मौका है कि हम कुरान के लिए सिर्फ बैठे हुए हैं, वरना हमारे जलसों में कुरान का हिस्सा बहुत थोड़ा होता है। कारी साहब तिलावत कीजिए और कहते जल्दी कीजिए, क्योंकि अनाउंसर को खुद 1 घंटा बोलना है। वादा कीजिए कि हमारे जलसों में कुरान का एक वाफिर हिस्सा होगा इंशाअल्लाह, और हम साल में कई प्रोग्राम ऐसा करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे बच्चे ये जो यहाँ मौजूद हैं ये कुरान सुनेंगे, अच्छा कुरान तो कारी बनेंगे। मैंने कारी साहब की तिलावत सुनी, दिल में दाइया पैदा हुआ, अल्लाह ने निज़ाम बनाया, उसी कारी साहब के साथ कबलेदा जाना हुआ, उस कारी साहब ने तरतील पढ़ाना सिखाया और हजरत कारी साहब पर तरतील के सदक़ अल्लाह, सिर्फ सुनने की बरकत। थक गया हूँ, आवाज़ भी थक गई है, पढ़ने का तो नहीं था, हजरत का हुक्म हुआ थोड़ी देर पढ़ता हूँ, दुआ फरमाए पढ़ता हूँ कुछ। आप तो सुनते ही रहते हैं। ये प्रोग्राम जो मेहमान है हमारे गुजरात से तशरीफ लाए, इनको आपने सुना, आपका बहुत मुश्किल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من
أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكر وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا
فنادي في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى
والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم भाइयों और दोस्तों, तकरीबन 3 घंटे से तिलावत कुरान करीम का ये प्रोग्राम चल रहा है और हम लोग यकीनन खुशनसीब हैं कि हमको इस मजलिस में वक्त गुजारने का मौका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाया। हम आने वाले मेहमानों के भी बेइंतहा शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने सफ़र की मशक्क़त बर्दाश्त की और बिल्कुल उस अंदाज़ से जिस अंदाज़ से कुरान करीम को पढ़ना चाहिए
اور جو سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منتقل ہو کر اساتذہ کی معرفت ان تک پہنچا ہے، بالکل اسی انداز سے ہمیں قرآن کریم کی سماع تلاوت کی بالکل اسی انداز سے تلاوت کلام اللہ کی سماعت کی توفیق ہمیں ملی۔ ہم ان کا بے انتہا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ابھی میرے کان میں قاری جابر صاحب نے کہا کہ ہم تک جو یہ سند پہنچی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے یہاں تک 39 جس کو بولتے ہیں 39 واسطوں سے یہ سند ہم تک پہنچی ہے، یعنی ان کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 38 واسطے ہیں۔ تقریر کا موقع نہیں ہے، میں تقریر کرنا بھی نہیں چاہتا، ابھی آپ کو عشاء کی نماز بھی پڑھنی ہے، کھانا بھی کھانا، بس ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا، اور یہ بات میں نے اپنے مہمان بزرگوں کے سامنے عصر کے بعد بھی رکھی۔ وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر اپنے رب کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے کوئی بندہ اگر اپنے رب کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے تو قرآن کریم سے زیادہ آسان کوئی ذریعہ اور کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور راستے اختیار کرو تو ممکن ہے راستہ لمبا ہو جائے، منزل تک پہنچنے کی ضمانت اور گارنٹی نہیں ہے، لیکن اگر قرآن سے چمٹ جاؤ اور قرآن کو کلیجے سے لگا لو اور قرآن کریم کو دل میں بسا لو، تمہیں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بالکل ضمانت کے ساتھ اور پوری گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ تم ایسا کر کے دیکھو، پروردگار عالم تم سے یقیناً محبت کرنے لگے گا۔ اور اس کی ایک مثال بھی میں نے ان کو بزرگوں کی خدمت میں پیش کی تھی، آپ کے سامنے بھی رکھ دیتا ہوں۔ امریکہ کا آدمی جس نے کئی یونیورسٹیوں سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے، آدمی ایک ہے، لیکن مختلف ملکوں کی یونیورسٹیوں سے اس نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے۔ بڑا مشہور آدمی، بڑا ذہین آدمی، اور اپنے فن کا بہت بڑا عالم۔ اس نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب میں انہوں نے زندگی کے اصول اور تجربات بیان کیے۔ وہ کتاب مشہور ہو گئی، پھیل گئی، اور ہوتے ہوتے وہ کتاب پرانی بھی آ گئی۔ اور لوگوں نے اس کتاب کو لیا، دیکھا، ایک نظر الٹایا پلٹایا، کنارے رکھ دیا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ بہت بڑے رائٹر کی لکھی ہوئی کتاب ہے، طاق پر رکھ دیا، کسی نے شیشے والی الماری میں بند کر دیا۔ ایک آدمی اس نے اس کتاب کو شروع سے آخر تک پڑھا اور اسے لگا کہ کتاب تو بڑی اچھی ہے۔ اب وہ کہیں بیٹھتا ہے تو بار بار اسی کتاب کا حوالہ دیتا ہے، کسی مجلس میں جاتا ہے، کسی پنچایت میں جاتا ہے، کسی جلسے میں جاتا ہے، کہیں جاتا ہے تو اسی کتاب کا تذکرہ کر لیتا ہے۔
دوسرے لوگ اس کو چڑھاتے بھی ہیں، دوسرے لوگ اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، لیکن وہ چھوڑتا نہیں اور اسی کتاب کا حوالہ وہ دیتا رہتا ہے۔ اتفاق سے اسی گاؤں کا ایک آدمی امریکہ کا سفر کرتا ہے، اور جب وہ امریکہ جاتا ہے تو اتفاقاً اسی کتاب کے لکھنے والے رائٹر سے اس آدمی کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ دونوں میں جب گفتگو ہوتی ہے تو کچھ دیر کے بعد یہ امریکہ جانے والا اس کتاب کے لکھنے والے سے کہا کہ ارے بھائی، آپ ہی ہیں وہ کتاب لکھنے والے؟ آپ کی کتاب تو ہمارے گاؤں بھی پہنچی ہے، اور ایک کیا کہیے کہ ہمارے یہاں کا ایک آدمی تو آپ کا بڑا بھکت بن گیا ہے، جس کو اندھ بھکت کہیے۔ وہ جب بات کرتا ہے تو آپ کی کتاب کی بات کرتا ہے، جب حوالہ دیتا ہے تو آپ کی کتاب کا حوالہ دیتا ہے، جب نام لیتا ہے تو آپ کی کتاب کا نام لیتا ہے۔ اب میں ایک سوال پورے مجمع سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جانے والا پرینی کے اس آدمی کا تذکرہ اس کتاب کے لکھنے والے کے آگے کرے گا تو آپ یقین مانو نہ اس نے اس کو دیکھا ہے، نہ حوالہ دینے والے نے کتاب کے لکھنے والے کو دیکھا ہے، دونوں ایک دوسرے سے انجان ہیں، دونوں ایک دوسرے سے ناواقف ہیں۔ لیکن جب کتاب کے لکھنے والے کو پتہ چلے کہ میری کتاب کا حوالہ ایک آدمی ایسا ہے جو دن رات اسی کی بات کرتا ہے، ہمیشہ اسی کا حوالہ دیتا ہے، اپنے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کہ اس کتاب کے لکھنے والے کو یہاں رہنے والے اس شخص سے محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جب دنیا کی اس کتاب کا حال یہ ہے کہ اس کو بار بار یاد کرو، اس کا بار بار حوالہ دو، اس کا بار بار تذکرہ کرو، تو اس نے چاہے نہ دیکھا ہو لیکن اس کی محبت دل میں پیدا ہو جائے گی۔ اور پروردگار عالم تو دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ میری کتاب پڑھ رہا ہے، میرا بندہ میری کتاب کی تلاوت کر رہا ہے، میرا بندہ میری کتاب سے محبت کر رہا ہے، میرا بندہ میری کتاب کو اپنا رہنما مان رہا ہے، میرا بندہ میری کتابوں کا حوالہ دے رہا ہے، میرا بندہ میری کتاب کی ہدایتوں کے سائے میں اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایمانداری اور انصاف کے ساتھ بتاؤ کہ وہ پروردگار عالم اس بندے سے محبت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اس لیے میں بڑے صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، اے میرے دوستو، اے میرے نوجوان دوستو، یہاں وہاں کی مجلسوں میں وقت ضائع کرنے کے بجائے، اے میرے بزرگوں، یہاں وہاں کی سیاست پہ بحث کرنے کی بجائے، جتنا وقت تم اپنے کمانے میں لگاتے ہو، جتنا وقت تم اپنی مشغولی میں لگاتے ہو، وہ تمہاری مجبوری ہے، میں اس سے کاٹنے کو نہیں کہتا، لیکن اس سے جتنا وقت بچتا ہے اور تم یہاں وہاں فاضل وقت گزاری کر رہے ہو، خواہ مخواہ بعض مجلسوں میں شریک ہو کے تم اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہو، بعض مجلسوں میں شریک ہو کر تم گناہ کا سودا کر رہے ہو، اتنا سا وقت کاٹ کے تم اگر اللہ کی کتاب کو دے دو تو پروردگار عالم کیا تمہاری زندگی نہیں بدلے گا؟ پروردگار عالم تمہارے اوپر رحمتوں کے سائے نہیں ڈالے گا؟ پروردگار عالم تمہاری زندگی میں برکتوں کی برسات نہیں کرے گا؟ پروردگار عالم آڑے وقت میں تمہارا مددگار نہیں بن جائے گا؟ لیکن جو سب کرنے والا ہے، جو سب بنانے والا ہے، ہم نے اس کو چھوڑ رکھا ہے، اس کی کتاب کو چھوڑ رکھا ہے، اس کی ہدایت کو چھوڑ رکھا ہے، اس کے پیغام کو چھوڑ رکھا ہے۔ بہت دیر ہو گئی، غفلتوں میں زندگی گزر گئی۔ عہد کرو میرے دوستو، قرآن صحیح پڑھنا سیکھے بغیر نہیں مریں گے۔ بولو انشاءاللہ۔ مرنے سے پہلے اللہ کی کتاب کو صحیح ڈھنگ سے پڑھنا سیکھ لیں گے۔ ہیں تمہارے یہاں، اپنے اندر شوق پیدا کرو، اپنے اندر طلب پیدا کرو، اپنی کمی کا احساس کرو۔ یقین مانو
یہ پروگرام میں اپنے مدرسے میں کر سکتا تھا، لیکن نہیں، میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ مجھے یہ پروگرام اپنے مدرسے میں نہیں کرنا ہے۔ مختلف مسجدوں میں جا کر میں نے ان مسجد کے ذمہ داروں کو اور نمازیوں کو اطلاع دی کہ مجھے یہ پروگرام کرنا ہے۔ شوق سے کون اس پروگرام کو لینا چاہتا ہے اور اپنی مسجد میں کرنا چاہتا ہے؟ ایک اور مسجد والے تیار ہوئے تھے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ان کے ساتھ بھی اپنے کرم کا معاملہ فرمائے، لیکن دیکھا کہ وہ ذرا کنارے ہے، لوگوں کے آنے جانے میں کچھ زحمت ہوگی، تو اس لیے یہاں والوں کو میں نے کہا، یہاں والے تیار ہو گئے، اور پھر میں نے ان کو بھی بلا لیا یہاں، اور بلانے کے بعد کہا میں چاہتا ہوں کہ یہ پروگرام محلے کے اندر ہو تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ شریک ہوں، صحیح ڈھنگ سے قرآن کو پڑھنا، دیکھیں کہ کیسے قرآن صحیح پڑھا جاتا ہے، اس کو سنیں اور پھر اپنے اندر شوق پیدا کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا بھی شوق اپنے اندر ڈال دیا تو ہماری زندگی بدل جائے گی۔ وقت ہو چکا ہے، اذان ہوگی، نماز ہوگی، اس سے پہلے میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ اعلان یہ ہے کہ پرینی کے باہر سے جتنے بزرگ تشریف لائے ہیں، جہاں سے بھی ہوں، پرینی کے محلے کو چھوڑ دیجئے، یعنی صرف مومن ٹولہ نہیں، پورے پرینی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پورا گاؤں، پورا قصبہ ابھی میزبان ہے، اور باہر سے آئے ہوئے لوگ ہمارے مہمان ہیں۔ ہم اپنے مہمانوں کا خیال کریں گے، ہم اپنے مہمانوں کی میزبانی کریں گے، اس لیے باہر سے آئے ہوئے جتنے بزرگ ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں